سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام اور اہل محلہ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یقیناً ہم سب کے لیے اور بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا ظفر صاحب کے لیے اور بالخصوص ان بچوں کے والدین کے لیے بڑی سعادت، خوشی اور رب کے دربار میں سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، احسان، توفیق، عنایت سے مولانا کو توفیق عطا کی کہ وہ ان بچوں پہ محنت کریں، والدین کو توفیق دی کہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، ان بچوں اور بچیوں کو توفیق دی محنت لگن سے قرآن مجید کو سیکھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء لئن شکرتم لازیدنکم۔ دنیا میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، بڑی بڑی، کوئی مینار پاکستان کو بھرنے کے چکر میں لگا ہے، کوئی لیاقت باغ کو بھرنے کے چیلنج دے رہا ہے، لیکن جس مجلس میں قرآن کی بات ہو،
اور پھر قرآن مجید کی تکمیل ناظرہ یا حفظ ہو رہی ہو، خدا کی قسم اس مجلس میں اگر 2 بندے بھی بیٹھے ہوں تو ایسے کروڑوں کیا اربوں کے مجموع سے زیادہ اللہ کو اس مجمع پہ پیار آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے مجھ پہ بھی اللہ کا احسان ہوا، آپ پہ بھی اللہ نے فضل کیا کہ اللہ ہم سب کو اس مبارک مجلس میں لے آیا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچائے اور قرآن کی رحمتیں سمیٹ کر اپنے گھروں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہالت، ضلالت اپنی انتہا اور عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، کبھی پتھر کا، کبھی مٹی کا، کبھی لوہے کا، کبھی ستو کا، اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی عبادت شروع کر دیتے۔ اتنے گئے گزرے تھے۔ اتنے گئے گزرے تھے، اللہ اکبر، یہ تو اسلام کی برکتیں ہیں۔ اتنے گئے گزرے تھے کہ زنا عام تھا اس معاشرے میں، اور بعض مرد اپنی بیوی کو کسی اونچے خاندان والے مرد کے پاس بھیجتے کہ اس کے پاس تو وقت گزار کے آ تاکہ میرا بچہ جو پیدا ہو وہ اس کے نسب سے۔ عملی طور پہ بھی وہ اتنی پستیوں کا شکار تھے۔ اس سے آگے بھی ایسی ایسی ان کی قباحتیں ہیں جن کو زبان پہ لاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان کا حال یہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں پڑ جاتی، خاندانوں کے خاندان ان دشمنیوں کی نظر ہو جاتی۔ ہر سو اندھیرا تھا، ہر سو شرک اور کفر نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، جہالت اور ضلالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ میرے رب نے فیصلہ کیا، ضلالت اور جہالت اور اندھیروں اور تاریکیوں کی اس بستی میں اجالے کا بندوبست کرنا ہے، تو اللہ نے انتخاب کیا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کی شمع روشن کرنی، مقرر کا انتخاب ہو گیا۔ اب ایک تقریر بھی ایسی چاہیے تھی، جو تقریر ایسی انقلابی ہو، زبان محمد پہ جب وہ تقریر گونجنے لگے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی شیر خدا، حضرت بلال حبشی، سیدنا حضرت امیر معاویہ، صحابہ و صحابیات جیسے نگینے میرے مرشد محمد الرسول اللہ کی جھولی میں آ پڑے۔ اللہ نے دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ تب بھی انقلاب آیا تھا قرآن سے، آج بھی انقلاب آئے گا تو قرآن سے۔ اگر صرف کسی انسان کی عقل و فہم، سوچ و فکر انقلاب ایمانی کے لیے کافی ہوتی تو اللہ صرف انبیاء کا سلسلہ جاری کرتا، وہی نازل نہ کرتا۔
لیکن رب تعالی نے نبیوں کے ساتھ وحی کا سلسلہ جاری کیا اس مقصد کے لیے کہ انسان کے دلوں میں انقلاب ایمانی اگر آئے گا تو اس وقت آئے گا کہ جب انسان وحی کو اپنی ہدایت کا چشمہ تسلیم کر لے گا۔ اللہ اکبر، عجیب کتاب ہدایت قرآن۔ قرآن کے جس صفحے کو کھولو، جس آیت کو کھولو، قرآن انسان کو جنت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن آج عجیب افسوس کی بات ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں انگلش، فارسی، چائنیز، جاپانیز یا کسی بھی ایسی زبان کی کتاب پکڑا دی جائے جو اسے سمجھ نہ آئے، ایک صفحہ دیکھے گا سمجھ نہیں آ رہی، 2 صفحے دیکھے گا بند کر کے رکھ دے گا اور کہے گا یار یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یعنی باقی ساری کتابوں میں انسانی فطرت یہ ہے کہ میں جس کتاب کو پڑھوں اسے سمجھوں بھی صحیح، لیکن واحد کتاب مظلوم قرآن ہے کہ اسے زمانوں سے یہ انسان پڑھتا تو آ رہا ہے، لیکن آج تک اسے اس کتاب کو سمجھنے کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ بھائی یہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے عربی زبان میں، اسے سمجھوں تو صحیح، اللہ اس میں مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے میرا رب اس کتاب میں مجھے۔ اور خدا کی قسم جب یہ قرآن تیری مادری بولی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے نا، پنجابی کو قرآن کا ترجمہ پنجابی میں سننے کو ملے، پشتو والے کو پشتو میں سننے کو ملے، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے میرا رب مہربان مجھے قرآن میں وہ مسئلہ سمجھا رہا ہے جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے، رب کے دیدار کا ذریعہ ہے، نبیوں کے سچا عاشق بننے کی سیڑھی ہے۔ جب تک وہ مسئلہ میرے دل میں آ نہیں جاتا اس وقت میں مومن کہلا تو سکتا ہوں لیکن مومن ہو نہیں سکتا۔ قرآن کی میں نے ایک مقام پڑھا ہے قرآن کا، اسی پہ چند باتیں عرض کروں گا۔ ماحول کیا تھا خیال کیجئے گا، مشرکین مکہ ان پہ مصیبتیں آتی تو اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن ان کا یقین بتوں پہ بھی بنا ہوا تھا، وہ لات منات عزا کو بھی دعائیاں دیتے تھے، پکارتے تھے یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد، یا ہبل مدد۔ عیسائی اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو بھی پکارتے تھے، یہودی اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، اللہ کا حق عبادت مخلوق کو دینا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے کتاب ہدایت میں اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ فرمایا میرے رب کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ، اے میرا پاک پیغمبر، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے، میں اللہ پاک کا کہ کسی کے لیے شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس لیے میرا پیغمبر آپ سن لیں، میرا پیغمبر آپ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں، شرک تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن میرا پیغمبر یہ میں بات تو آپ سے کر رہا ہوں، لیکن قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں کو وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں جو مسئلہ قرآن کا پیغام ہے۔
اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، میرا پیغمبر میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا. لا تدعو من دون اللہ، میرا پیغمبر یہ جو مشرکین مکہ بتوں کی پکار کر رہے ہیں ان کی طرح بھی پکار نہیں کرنی. لا تدعو من دون اللہ، میرا پیغمبر یہ جو عیسائی یا عیسیٰ یا عیسیٰ یا مریم کی پکار کر رہے ہیں میرا پیغمبر ان کی طرح بھی پکار نہیں کرنی. لا تدعو من دون اللہ، میرا پیغمبر یہ جو یہودی یا عزیر کی پکار کر رہے ہیں ان کی طرح بھی پکار نہیں کرنی. اللہ پاک کا پھر پکارنا کسے ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارتے رہو مجھے پکارتے رہو. اور اللہ کا نبی بھی اعلان کرتا ہے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. او لوگوں میں محمد کا عقیدہ بھی ہے انما ادعو ربی، میں پکاروں گا تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اپنے رب کے سوا میں محمد کسی اور کی پکار کو جائز سمجھتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے لا تدعو من دون اللہ، میرا پیغمبر میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ما لا ینفعک ولا یضرک، میرا پیغمبر پکار کا مقصد تو یہ ہوتا ہے جس ہستی کو پکارا جائے وہ ہستی نفع دینے پہ قادر ہو یا نقصان سے بچانے پہ قادر ہو. پکار کے لائق تو وہ ہستی ہوتی ہے جو نافع بھی ہو ضار بھی ہو میرا پیغمبر. لیکن ما لا یضرک لا ینفعک ولا یضرک، میرا پیغمبر میں رب کے سوا تجھے نفع دینے والا بھی کوئی نہیں تجھے نقصان دینے والا بھی کوئی نہیں. جب میں رب کے سوا تجھے نفع دینے والا کوئی نہیں، جب میں رب کے سوا تجھے نقصان دینے والا کوئی نہیں، تو پھر میں رب کے سوا تیری سڈ سور پکار کا حقدار بھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، میرا پیغمبر اعلان کر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. او لوگوں میں محمد نبیوں کا سردار ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحا صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم النبیین شفیع المذنبین ضرور ہوں. لیکن سن لو سن لو سن لو سن لو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں محمد بھی اپنی جان کے لیے کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، ہوتا وہی ہے ما شاء اللہ جو کس کی مرضی ہو. اس لیے میرا عزیز خیال کر، قرآن کا پیغام سمجھنا ذرا. قرآن کا پیغام یہ ہے جس طرح سجدے کے لائق اکیلا اللہ، رکوع کے لائق اکیلا اللہ، طواف کے لائق چکروں کے لائق اکیلا اللہ، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق اکیلا اللہ، اسی طرح غائبانہ پکار کے لائق اور حقدار ذات ہے تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. خیال کر، اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت یونس علیہ السلام ہے اللہ کا پیغمبر، گرفتار ہے مچھلی کے پیٹ میں، ہے بھی اللہ کا پیغمبر، گرفتار ہے مچھلی کے پیٹ میں، بے بس ہے لاچار ہے.
مچھلی کے پیٹ سے اللہ کا پیغمبر خود نکلنے کی طاقت رکھتا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس مچھلی پہ آرڈر پیغمبر کا نہیں چلتا، اس مچھلی پہ آرڈر میرے رب کا چلتا ہے۔ رب نے آرڈر دیا وہ مچھلی جلدی کر۔ جیسے ہی میرا یہ نبی حضرت یونس علیہ السلام چھلانگ لگائے کشتی سے، اپنا منہ کھول دینا اور فوراً نبی کو اپنے پیٹ کے اندر لے کر زمین کی تہ میں جا کے بیٹھ جانا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی کشتی سے چھلانگ جو لگائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اپنا دہانہ کھول دیا، اپنا منہ کھول دیا، اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور مچھلی جا کے بیٹھ گئی دریا کی تہ میں۔ اللہ اکبر! اس گمنام جیل میں اللہ کا نبی قیدی بن گیا، اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ یہاں مسئلہ یہ بھی یاد رکھ میرے عزیزاں، اللہ کا نبی چلتے چلتے آ رہا ہے، دیکھا سامنے کشتی بالکل تیار کھڑی ہے، مسافر کشتی میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ جو کیا تو کشتی ٹھہر گئی۔ اللہ کا نبی کشتی میں چڑھ کے بیٹھتا ہے، کشتی چلنے لگتی ہے، چلنے لگتی ہے، دریا کے وسط میں جا کے کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، دریا کی موجوں میں پھنس جاتی ہے، کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ کشتی والے قرا ڈالتے ہیں تو نام نکلتا حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے چھلانگ لگانی پڑ جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یاد کر میرے عزیز، نبی اللہ کا پیارا ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی نہیں ہوتا، نبی آئندہ کے حالات کو جاننے والا نہیں ہوتا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام غیب دان ہوتے، آئندہ کے حالات کو جاننے والے ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت نہ کرتے، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار نہ ہوتے، حضرت یونس علیہ السلام کس کی شان ہے؟ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت جی ہمارا ہاتھ دیکھیں نا، لکیریں دیکھ کے ہمیں بتائیں نا ہماری قسمت میں دولت ہے یا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے آئندہ کے حالات کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ نادان وہاں اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یاد کر، نبی کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑ گئی، واہ میرے اللہ! نبی کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، نبی کشتی سے چھلانگ لگا دے تو کشتی تیر رہی ہے۔ نبی خود بیٹھا ہے کشتی میں، کشتی ہے دریا کی موجوں میں، نبی ہے کشتی میں، لیکن نبی اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، اپنی اتھارٹی سے کشتی کو کنارے لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ کشتیوں کو کنارے لگانے والا اکیلا کون ہے؟ کشتیوں کو ڈبونے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ مکے والے تھے تو کافر، لیکن کم از کم ان کا یہ عقیدہ تھا جب ہم دریا کی موجوں میں پھنس جائیں تو پھر لات منات عزا کا زور نہیں چلتا، دریا کی موجوں میں پھر اللہ ہی کی پکار کام آتی ہے۔ لیکن آج کا نادان کلمہ گو مسلمان کہلانے والا وہ یہ عقیدہ رکھے بیٹھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 11 سال بعد بیڑا جو پار لگایا تھا، اس لیے عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے دریا کی موجوں میں کشتیوں کو بھی پیر فقیر کنارے لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے آگے بھی اپنے پیروں کے فوٹو لٹکا کے بیٹھا ہے، اپنی گاڑی کے آگے پیچھے پرانے جوتے لٹکا کے بیٹھا ہے، اپنی گاڑی کے آگے پیچھے
تعویذ اور قسم قسم کی چیزیں لٹکا کے بیٹھا ہے، کوئی کالا کپڑا کوئی سرخ کپڑا لٹکا کے بیٹھا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے سواریوں کو بچانے والا بھی اکیلا اللہ ہے اور سواریوں کو ڈبونے والا بھی اکیلا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو چھلانگ لگانی پڑ گئی، نبی چھلانگ لگا رہا ہے، اگر چھلانگ لگانے سے پہلے نبی کو پتا ہوتا کہ مچھلی گرفتار کر کے لے جائے گی، نبی کبھی بھی چھلانگ نہ لگاتا۔ نبی کی چھلانگ کا مقصد تو یہ تھا کہ میں تیرتا 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 کنارے لگ جاؤں گا، کیونکہ نبی مجاور نہیں ہوتا، نبی مجاہد ہوتا ہے، نبی سخت اعصاب والا ہوتا ہے، نبی برداشت والا ہوتا ہے، نبی مرد میدان ہوتا ہے، اس لیے میں تیر کے کنارے لگ جاؤں گا۔ لیکن آگے سے مچھلی جو کھڑی تھی، نبی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، مچھلی جا کر بیٹھ گئی دریا کی تہہ کے اندر، اس دریا کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اب قرآن سے پوچھ ذرا کہ اللہ کے نبی نے کسے پکارا؟ باقی کئی نبی پہلے گزر گئے تھے، کسی نبی کو نہیں پکارا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ میرا اللہ بڑا غنی ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ لوگو اگر مچھلی کے پیٹ سے میرا یونس مجھے نہ پکارتا، میں مچھلی کے پیٹ کو ہی اپنے نبی کی قبر بنا دیتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ مطلب نہیں کہ وہاں سدا اسی زندگی میں رہتے، مچھلی کے پیٹ ہی کو میں اپنے نبی کی قبر ٹھہرا دیتا۔ اس لیے خیال کر اب نبی کسے پکار رہا ہے؟ لا الہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آواز لگا رہے ہیں لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے سوا عالم الغیب بھی کوئی نہیں، حاضر و ناظر بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری یہ ساڈ سور پکار دعائیاں سننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ تیرے سوا میری ساڈ سور پکار سننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میرا مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، نافع وزار کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا اس مچھلی کو آرڈر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ مچھلی میری نہیں سنتی، تیری سنتی ہے، اس مچھلی پہ میرا ڈر نہیں چلتا، تیرا ڈر چلتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ سوال تھا
اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، آپ نے اتنی تکلیف کے عالم میں رب کے سوا کسی اور کو کیوں نہیں پکارا؟ جواب آیا، لوگو سبحانکا، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، خیال کیجئے گا، انی کنتو من الظالمین، اگر اللہ کے پیغمبر ایسے نہ ہوا تو میں اپنا نقصان کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا معنی نقصان کرنے والوں کا؟ قرآن میں جہاں بھی نبی کے لیے لفظ استعمال ہو تو معنی سمجھ، اللہ پاک کا اگر یہ خلاف اولا کام مجھ سے نہ ہوتا تو میں بہت ساری نیکیاں کما لیتا، لیکن اس خلاف اولا کام کی وجہ سے میں ان نیکیوں سے محروم ہو گیا، اور ان نیکیوں سے محروم ہو کے میں اپنا نقصان کر بیٹھا کہ وہ نیکیاں مجھے مل نہ سکیں، اس لیے انی کنت من الظالمین، یہاں ظالمین بمانا وہ نیکیاں نہ ملنے والا نقصان ہے، یہ معنی نہیں گناہگار والا، ہر جگہ یہ معنی نہیں بنتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اپنے نبی کی درخواست منظور کر لی، فَاسْتَجَبْنَا، ہم نے اپنے نبی کی درخواست منظور کر لی، وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے اپنے نبی کو نجات دے دی، من الغم، میں اس مصیبت سے۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا، اللہ وہ تو تیرا نبی تھا، ہم ہیں گناہگار، خطا کار، روح سیاہ، لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ہم ہیں گناہگار، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی موڑنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کا نہیں، اللہ اکبر، وہ سب کی موڑنے والا ہے۔ میرے مرشد کریم نے بڑے رو رو کے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کی تھی، فرمایا میرا پیغمبر چاچا تیرا ہے، باغی جو میرا ہے، اللہ موڑنے والا ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا تھا وحشی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ فرمایا لَأَقْتُلَنَّ ثَلَاثِينَ وفی روایت 70 رجلا، میں اپنے چچا کے بدلے میں 30 یا 70 بندے ماروں گا، لیکن آخر وقت آیا اللہ نے وحشی کو ہی غلام بنا کے میرے محمد کے قدموں میں بٹھا دیا۔ اس لیے اللہ سب کی موڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، او لوگوں میں خدا کوئی صرف نبیوں کا رب نہیں ہوں، میں تو رب العالمین ہوں، میں تو سارے انسانوں کا رب ہوں، اس لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومن بن کے یقین سے اور شرک سے پاک ہو کر مجھے ساڈ مارنا، مجھے پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ ایک ویرانہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک خچر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پہ لیا ہے، وہ بندہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے سفر پہ رواں دواں ہے۔
ایک ویرانے میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، وہ بندہ ایک دم سواری ایک ویران جگہ کھڑی کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اتر جا سواری سے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سواری سے اترتے ہیں، وہ بندہ تلوار نکال لیتا ہے، کہتا ہے جلدی کر، میں اب تجھے قتل کرنے لگا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں خدا کے بندے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا دھندا ہے، دیکھ ذرا ادھر وہاں کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میں اسی طرح مسافر لے آتا ہوں، ادھر لا کے اس بندے کی جان بھی لے لیتا ہوں، مال بھی لے لیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں خدا کے بندے مہربانی کر، جو مال لینا ہے رکھ لے، میری جان تو بخش دے۔ وہ کہتا ہے نہ، میرے دھندے کے اصول کے خلاف ہے، میں جان پہلے لیتا ہوں، مال بعد میں لیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک دم تصور میں طائف کی اس وادی میں چلے جاتے ہیں جہاں آمنہ کے بلال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے خشک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ آواز لگائی تھی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ادھر کھڑے کھڑے حضرت زید بن حارثہ نے بھی آواز لگائی، یا ارحم الراحمین۔ جاگ رہے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ نے مصیبت کے وقت رسول اللہ کو پکارا یا اللہ کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اس لیے صحابہ بھی اللہ کو پکارنے والے تھے، رسول اللہ کو پکارنے والے نہیں تھے، اور اہل بیت بھی اللہ کو پکارنے والے تھے، رسول اللہ کو پکارنے والے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ میدان کربلا میں بھی سنیوں کے شہزادے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا کو بھی نہیں پکارا، اپنی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں پکارا، اپنے نانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارا، کیونکہ پیارے حسین کے دل میں قرآن تھا، اور قرآن کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی بھی پکار کے لائق نہیں، ولی بھی پکار کے لائق نہیں۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے آواز لگائی، یا ارحم الراحمین، اے مہربانوں کے مہربان اللہ، میری مشکل کشائی کر، میری حاجت روائی کر، میری دستگیری کر۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، لا تقتلہ، اے رہزن، اے ڈاکو، اسے قتل نہ کرنا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ ویرانے میں یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے پریشان ہو کر۔ کچھ دیر گزری، پھر اس نے ہمت باندھی کہ چلو اب اسے قتل کر دوں۔ جیسے ہی تلوار سونت کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز لگائی، اللہ اکبر کہنے لگے، یا ارحم الراحمین۔ پھر جو آواز لگائی، پھر غیب سے آواز آئی، لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرنا، اسے قتل نہ کرنا، اسے قتل نہ کرنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسری دفعہ جب وہ بندہ میری طرف تلوار لے کے بڑھنے لگا، ایک دم پھر آواز آئی، لا تقتلہ، اور میں نے دیکھا کہ پہاڑ، اللہ اکبر، آسمان کی جانب سے ایک فرشتہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہے، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف لپک رہا ہے۔ ابھی تک وہ ڈاکو تلوار لے کر میرے قریب نہیں پہنچا تھا، اس فرشتے نے آ کر جو وار کیا تو ڈاکو کی گردن تن سے جدا کر دی، وہ مردار ہو گیا ادھر ہی۔ حضرت
حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو نے فرش پہ کھڑے ہو کے جب عرش والے خدا کو پکارا، اللہ نے حکم دیا جلدی کر، زمین پہ میرے محمد کا غلام مجھے پکار رہا ہے۔ دوسری دفعہ تو نے جو پکارا تو میں 4تھے آسمان پہ پہنچ گیا تھا، تیسری دفعہ تو نے مجھے پکارا تو میں پہلے آسمان سے زمین کی طرف پرواز بھر رہا تھا، اس لیے تیرے اللہ نے تیری دعا سن کر مجھے بھیجا ہے تیری مدد کے لیے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ میرا پیغمبر مت پکارنا ان ہستیوں کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے یوں کر دیا تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اگر تجھے بھی تکلیف پہنچ جائے تو سن لے میرا پیغمبر، اگر تجھے بھی بیماری لگ جائے، کوئی اور تکلیف پہنچ جائے تو میرا پیغمبر تیری تکلیف بھی میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تیرا رب تجھے خیر دینے کا فیصلہ کرے تو تیرے رب کی خیر کو کوئی رد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ اکبر میرے مدنی کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کسی بندے کو نقصان دینے کا فیصلہ کر لے، دوسری طرف ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اسے اس نقصان سے بچانے کے لیے، ناکام ہو جائیں گے، ہوگا وہی جو میرے رب کی مرضی ہے۔ اور اگر اللہ ایک بندے کو نفع دینے کا فیصلہ کر لے اور ساری خدائی اکٹھی ہو جائے نقصان دینے کے لیے، سارے اکٹھے ہو جائیں نقصان دینے کے لیے، ہوگا وہی جو میرے رب کی مرضی ہے۔ جیسے آج دنیا کفر ایک جان ہو کر فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ بھیڑیوں کی طرح جھپٹے ہوئے، بھیڑیے جہان کے، دنیا کے یہ ظالم ترین غنڈے مسلمانوں، نہتے مسلمانوں پہ جھپٹے ہوئے ہیں۔ ظاہراً تو نظر آ رہا ہے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن خیال کرو اسلام کی تاریخ، انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے اسلام کے چمن میں بہاریں ہمیشہ قربانی کے بعد آیا کرتی ہیں۔ اسلام کے چمن میں رونقیں ہمیشہ قربانی کے بعد آیا کرتی ہیں۔ وہ رب قدرتوں والا بادشاہ آج بھی موجود ہے، اس لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اپنے دل میں یہ جذبہ ضرور زندہ رکھے، اللہ پاکا اگر تیرے اسلام کی عزت کے لیے، تیرے قرآن کی عزت کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اللہ مجھے اپنے بدن کا تکہ بوٹی کروانا پڑا، اللہ یہ بدن بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر ہے، یہ جذبہ اپنے دلوں میں زندہ رکھ۔ اگر تیرا میرا دل اس جذبے سے بھی خالی ہوا تو سمجھ پھر ایمان سے خالی ہے، پھر سمجھ لے ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے کہ میرے مدنی کا فرمان ہے مومن سارے کے سارے کا جسد واحد، ایک بدن اور ایک جسم اور ایک دھڑ کی مانند ہے۔ اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار ہے، سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے قرار ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں ایمان کی نشانی کم از کم یہ ہے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے بے قرار ہو کے اپنے رب سے دعائیں تو ضرور کیا کر، اپنے رب سے خیر کی دعائیں تو مانگا کر۔ وہ رب جس نے ازل سے لے کر ابد تک
حق والوں کو آخری مارکے میں فتح دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ رب کبھی بھی مسلمانوں کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اللہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا. اس لیے میرے عزیز لوٹا، انقلاب تب بھی آیا تھا قرآن سے، اب بھی آئے گا قرآن سے. غالباً میری آواز مستورات تک بھی جا رہی ہے. اس لیے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، وہ قرآن مجید